بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان اس دنیا میں اپنی آخری سانس لیتا ہے تو اس کے لیے ایک نئی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک ایسی زندگی جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں قبر انسان کے لیے یا تو جنت کا باغ بن جاتی ہے یا جہنم کا گڑھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو آگے کی منزلیں آسان ہوں گی، اور اگر اس میں ناکام ہو گئے تو آگے کی منزلیں زیادہ سخت ہوں گی۔ تصور کریں وہ لمحہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کے اپنے پیارے اسے دفن کر کے واپس چلے جاتے ہیں، تنہا اندھیری قبر میں رہ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، اور اسی لمحے دو خوفناک فرشتے آتے ہیں جو انسان کو بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ اگر وہ مومن ہوتا ہے تو وہ جواب دے دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو ایک آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، جنت کا دروازہ کھول دو، اور اس کی قبر کو حد نظر تک وسیع کر دیا جاتا ہے، اور جنت کی خوشبو اور ٹھنڈی ہوا اس تک پہنچتی ہے۔ لیکن اگر وہ کافر یا گنہگار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا۔ تو ایک آواز آتی ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور جہنم کا دروازہ کھول دو۔ پھر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں، اور اسے لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے، جس کی چیخ انسان اور جن کے علاوہ سب سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ہولناک منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دو آدمیوں کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، ایک اس لیے کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا اس لیے کہ وہ لوگوں کے درمیان چغلی کرتا تھا۔ ذرا سوچیں، ایک چھوٹا سا گناہ جو ہم معمولی سمجھتے ہیں، قبر میں خوفناک عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی قبر میں ایک خوبصورت چہرے والا شخص آتا ہے جو کہتا ہے، میں تیرے نیک اعمال ہوں، اور کافر کے پاس ایک بدصورت شخص آتا ہے جو کہتا ہے، میں تیرے برے اعمال ہوں۔ اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اصل دولت اس کے اعمال تھے، نہ کہ دنیا کا مال یا شہرت۔ اور پھر مومن دعا کرتا ہے، اے اللہ، قیامت جلد قائم کر دے،
تاکہ میں اپنی جنت میں داخل ہو سکوں، جبکہ کافر اور گنہگار چیختا ہے، اے اللہ قیامت قائم نہ کر، کیونکہ اسے اپنے انجام کا یقین ہو چکا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے تھے، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب ایک حقیقت ہے اور ایک دن ہر انسان کو اس کا سامنا کرنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی اور فرماتے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں نجات مل گئی تو آگے آسان ہے، ورنہ آگے زیادہ سختی ہے۔ اے انسان، آج تم ہنستے ہو، غفلت میں زندگی گزار رہے ہو، لیکن ایک دن یہی قبر تمہارا گھر ہوگی۔ وہاں نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار، صرف تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اگر تم نے نماز پڑھی، قرآن پڑھا، سچ بولا اور نیکیاں کی تو قبر جنت کا باغ ہے، تو قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ لیکن اگر تم نے گناہوں میں زندگی گزاری تو قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ اس لیے ابھی وقت ہے، ابھی سانس باقی ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، کیونکہ موت اچانک آتی ہے اور قبر کی زندگی ہمیشہ کے لیے شروع ہو جاتی ہے، اور اس دن انسان صرف یہی کہے گا، اے کاش میں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔